بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز کا اردو ترجمہ اور ساتھ میں انگلش ترجمہ بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ترجمہ یاد کرنا کیوں ضروری ہے یا پھر کیوں یاد کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، آپ نماز میں دھیان کیسے لگا سکتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے جو آپ کو خیال آتے ہیں ان سے آپ کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ پوری ویڈیو لازمی دیکھیے گا، اس میں آپ کو مکمل جو نماز کا ترجمہ ہے وہ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں خیال آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا نماز میں دھیان نہیں لگ پاتا، اور اسی وجہ سے انہیں نماز پڑھنے کا کچھ خاص فائدہ محسوس نہیں ہوتا، یعنی کہ نماز کے فضائل نہیں ملتے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو دل کا سکون ملتا ہے، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، اور آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا دھیان نماز میں نہیں لگے گا، جب آپ اسے خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ کو اس کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین حل جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کا جو اردو ترجمہ ہے، یعنی کہ آپ جس زبان میں بھی آپ کی جو لوکل لینگویج ہے، اردو ہے، انگلش ہے، آپ اس میں اس کا ترجمہ یاد کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے اس رکن میں کیا فرماتا ہے، یا اس کا کیا حکم ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز کا اردو ترجمہ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، یا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو ہم تکبیر کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک تسبیح ہے، یعنی کہ آپ اگر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، اس کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کو ہم ثنا کہتے ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ ہے پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کرنا، اور یہ جو اللہ اکبر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ ثنا کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو ہم تعوذ کہتے ہیں، یعنی کہ شیطان سے پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا اردو ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی کہ جو بھی ہم کام شروع کریں تو ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کام میں شیطان کو دور رکھنے، اسی لیے ہم نماز کے شروع میں جب تعوذ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو نماز کے درمیان میں نماز میں اللہ پاک ہمیں شیطان سے دور رکھنا۔ اس کے بعد ہے تسمیہ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے، یہ ضروری ہوتی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ویسے بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ برکت ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پورے قرآن پاک کا جو حاصل ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ ایک سورۃ فاتحہ میں اس کا پورا بیان ہے کہ پورا قرآن پاک ہے کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب بھی آپ کہیں مصیبت میں ہوں، آپ پر کوئی پریشانی ہو، یا آپ قرضے میں ڈوبے ہوں، یا کچھ بھی آپ پر پریشانی ہو، اور تو اس وقت یہ دعا پڑھا کریں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے
اور نہ گمراہوں کا، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، ان کے صحابہ کا راستہ، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، یعنی کفار کا جو راستہ ہے جن پر آپ کا عذاب اور آپ کے جو لوگ گمراہ ہیں ان کے راستے پہ نہ چلانا، آمین۔ اور نماز کے میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورۃ فاتح کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، یہ ساری کی ساری دعا ہی ہے۔ سورۃ فاتح کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی صورت ملانی ہے یا کم از کم 3 آیات کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کو سورۃ اخلاص کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ اخلاص کے بارے میں بتا دوں۔ سورۃ اخلاص یہ ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اگر دنیا میں کوئی شخص اگر خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ سورۃ اخلاص کی اس ڈیفینیشن کے مطابق اترتا ہے تو ہم اس کو خدا مان لیں گے، مگر دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اس سورۃ اخلاص کے اوپر پورا اترتا ہے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ سانس لینے کے لیے آکسیجن، نہ کھانے کے لیے مطلب طاقت کے لیے کوئی کھانا، اور نہ ہی اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، ہر کسی کا باپ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی کسی کی اولاد ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی برابری کا نکل آتا ہے، مگر دنیا میں صرف واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے جو اس ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رکوع کا مطلب کیا ہے۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، جس طرح پرانے زمانوں میں لوگ بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں پیش ہوتے تھے اور جیسے کہتے تھے کہ اے مغل بادشاہ، اور اس کے سامنے جھک کے اس کی تعریف کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم اللہ اکبر کہہ کے، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے یا جو اس کی عظمت ہے، جو شان ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ اور بھی الفاظ ایڈ کر سکتے ہیں، مگر نماز میں یہی حکم ہے کہ آپ یہاں تک فرض ہے کہ آپ یہاں اتنا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اور تعریفی کلمات ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رکوع۔ رکوع کے بعد آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندی کی دعا سن لی ہے جو اس نے تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا اردو ترجمہ ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تمہید، جسے ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم اپنے محبوب کی یا اپنے خدا کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ سارے درود اور دعائیں آپ پر اے اللہ کے نبی، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند۔ اگر آپ غور کریں تو ہم پوری نماز میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم شیطان کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم جو عبادت کرنے والے ہیں اس سے ہمارے دل میں جو بدنیتی ہے، جو بے ایمانی ہے، اس کو دور فرما، اور یعنی کہ ہمیں شیطان سے دور فرما، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری عبادت بالکل خالص ہو جائے اور خوشو خضوع والی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ساری نماز بالکل ایسے ہی ہے، اور یہاں تک تھی نماز، اور دوسرے پارٹ میں آپ کو باقی بتاؤں گا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو نماز کا صحیح جو ترجمہ ہے وہ بتاؤں، اور ساتھ میں اس کا مقصد بتاؤں۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرانہ، اس کے علاوہ جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، دوستوں بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں،
ان کے بارے میں جاننے کے لیے اور ان کی وجہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیوں حکم دیا ہے، تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کو ہر چیز بہت ہی ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور پوری نیت، اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب اللہ۔